السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری ڈیئر سسٹرز، مجھے سننے والے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ زندگی کا مختصر سفر ایک شارٹ کلپ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گی، میری لائف کا ایکسپیرینس جس نے میری لائف میں تبدیلی کریٹ کی۔ میری لائف آپ لوگوں کی طرح ہی تھی، سیم روٹین، کچھ مصروفیت میری تھیں میری اسٹڈی کو لے کر، اور کچھ اپنی گھر کے روزمرہ کی جو روٹین کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو لے کر۔ آفٹر کمپلیٹڈ مائی اسٹڈی دین آئی ڈیسائڈ آئی اسپینڈ سم انڈیپینڈنٹ لائف ان مائی لائف۔ میں نے سوچا کہ میں انشاءاللہ اسٹارٹ کرتی ہوں جاب۔ مجھے جاب کی آفر آئی اور وہ بینک کی جاب تھی، میں نے اس کو پریفر کیا، میں نے جوائن کیا۔ وہاں پہ جا کے کچھ کرائسس مجھے فیس کرنے پڑے، کیونکہ میں ایک تو وداؤٹ حجاب جاتی تھی، یا دوسرے لفظوں میں میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ میں ماڈرن کافی تھی، اور کچھ بینک کی جاب میں نے ایسی چیزیں دیکھیں کہ مجھے ڈپریشن سا ہونے لگ گیا، میرے مائنڈ اپسیٹ رہنے لگ گیا۔ اسی ٹائم بینک کے ڈیورنگ بینک میں جاب مجھے اپنی ہیلتھ کو لے کر کچھ کرائسس فیس کرنے پڑے۔ میری ہیلتھ ٹھیک نہیں رہی، مجھے اسٹمک کی کافی سویئر قسم کی ڈیزیز ہوگی، اور کچھ حالات ایسے ہو گئے کہ مجھے پھر جو میرے بینک کے جو میرے مینیجر ہیں، جو میرے یعنی کہ وہاں کے اسٹاف ہیں، تو انہوں نے مجھے یہ بات کی کہ میم یعنی کہ میں کافی لیوز لے رہی تھی وہاں سے اپنی ہیلتھ کی وجہ سے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ اس طرح سے جاب کر رہی ہیں تو آپ کو ڈیسیجن لیں، کیونکہ اتنی لیوز ہم آپ کو دے نہیں سکتے۔ میں کافی دیر سے سوچ رہی تھی کہ میں جاب کو چھوڑ دوں، کیونکہ مجھے جاب سے یوں فیل ہو رہا تھا کہ کافی مائنڈ میرا اپسیٹ رہتا ہے، میں ڈپریشن میں جا رہی ہوں۔ کچھ بینک کی جاب کو لے کے آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کل کے لوگوں کی اس کے بارے میں رائے کچھ ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ میری ہیلتھ اور کچھ مجھے وہاں کا ڈپریشن ملا، اور وہ ڈپریشن بھی میں کہہ سکتی ہوں کہ میری اپنے ہی فالٹس تھے جو کہ سامنے آئے ہیں۔ وہی ہوا کہ میں نے اپنی جاب کو کنٹینیو نہیں رکھا، میں اس کو کیری آن نہیں رکھ سکی۔ میں نے ڈیسیجن اپنا لیا، میں نے اس جاب کو چھوڑنا کا فیصلہ لے لیا، اور پھر میں نے ریزائن اپنا لیٹر میں نے اپنے بینک میں یعنی کہ ڈلیور کیا، اور میں نے بینک کو چھوڑ دیا۔ بس مائنڈ میرا ایسا ہو گیا تھا کہ یہ وہ جاب تھی جس کو میں سوچتی تھی میں چھوڑ نہیں سکوں گی، لیکن اب مجھے ایک سیکنڈ بھی لگا کہ میں نے اس کو چھوڑا۔ بس میں اٹھی ہوں، اور اٹھتے وقت میرا دماغ جیسے بالکل ایک معاف ہوا ہوتا ہے، اور مجھے بس تھا کہ بینک نہیں جانا، جیسے اللہ تعالیٰ نے میرے دل اور دماغ کو اس سے پھیرنا تھا۔ بس وہ سچویشن تھی جو میں نے اس ٹائم فیس کی ہے، کہ میں نے اٹھی ہوں، میں نے اپنے فادر سے کہا کہ نو، اب میرا مائنڈ نہیں ہے۔ لیکن پہلے یہ تھا کہ میں جاب کو چھوڑنے کا ارادہ کر رہی تھی، لیکن چھوڑ نہیں پا رہی تھی۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ایک انسان انڈیپینڈنٹ لائف کو اسپینڈ کرتا ہے تو اس کو ہوتا ہے کہ اچھا نہیں، اب میں اس طرح کی لائف گزار رہا ہوں، اس کو ایک اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ایک مزہ آ رہا ہوتا ہے، ایک انجوائے کر رہا ہوتا ہے، شاید اس وے میں اس کو چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی۔ لیکن اس دن جب میں نے ڈیسیجن لیا تو مجھے ذرا ٹائم نہیں لگا۔ یہ تھا سفر میرا بینک چھوڑنے کا۔ جو بینک میں نے چھوڑا اس کے پیچھے جو ریزن تھی وہ ڈپریشن تھا، میں مینٹلی پیسفل فیل نہیں کر رہی تھی، جو کہ انسان کے لیے بہت ضروری ہے، اور مجھے یہ فیل ہو رہا تھا جیسے میں اللہ سے دور ہو رہی ہوں، چیزیں غلط فیل ہو رہی تھی، چیزیں ٹریک پہ سیدھی ہوتی فیل نہیں ہو رہی تھی، مجھے اپسیٹ فیل ہو رہی تھی۔ پھر میں نے تھوڑا سا ٹائم اپنا آفٹر جاب جب میں نے چھوڑ دی، میں نے کچھ اور میرے مائنڈ میں تھاٹس کریٹ ہوئے جو کہ مجھے اپسیٹ کر رہے تھے کہ اب تم کیا کرو گی، اب تمہارا ایم کیا ہے۔ میں نے اوور تھنکنگ کریٹڈ ان مائی مائنڈ۔ پھر میری ایک سسٹر تھی، میری بہت ایک نائس سسٹرز ہیں، میری ان سے بات ہوئی، یعنی کہ فون پہ میں نے ان سے بات کی ہے، تو بس انہوں نے مجھے الحمدللہ انہوں نے میرے باتوں میں مجھ سے یعنی کہ میں نے اپنا تھوڑا سا ڈپریشن ان کے ساتھ شیئر کیا، کیونکہ اللہ کی ذات ہی ہے جن سے ہم اپنے دل کی بات کرتے ہیں، ہمارا دل ہلکا ہوتا ہے، لیکن اللہ ہی کی ذات نے ایسے وسیلے بنائے ہوتے ہیں، جیسے انسان کا دل پہ کبھی بوجھ ہوتا ہے تو ہم جیسے اپنوں کا سہارا لیتے ہیں کہ ہم اپنی بات کو شیئر کریں۔ تو میں نے
اپنی وہ بات اپنی اس سسٹر سے شیئر کر دی. میری وہ بہت اچھی فرینڈ ہیں, تو انہوں نے مجھے سجیشن دیا. انہوں نے مجھے اس ٹائم مجھے اس ڈپریشن کے نکالنے کے لیے مجھے کافی اچھی باتیں کی کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں کوئی بہتری ہوگی تو آپ ایسا فیل نہ کریں, آپ قرآن تفسیر کا کورس جوائن کریں, یہ آن لائن کلاسز ہوتی ہیں, تو میں آپ کی رجسٹریشن کروا دیتی ہوں. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے آپ میری کروا دیں. بس انہوں نے میری رجسٹریشن کروائی ہے, مجھے لیسنس ملنا سٹارٹ ہوئے ہیں. الحمدللہ وہ دن آج کا دن میں قرآن سے جڑی ہوئی ہوں. الحمدللہ میری لائف میں چینج آیا ہے. الحمدللہ چیزیں ٹھیک ہوتی فیل ہوئی ہیں. الحمدللہ سوچوں میں تبدیلی آئی ہے. الحمدللہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ابھی بھی میرے مائنڈ میں اپس اینڈ ڈاؤن ہوتے ہیں, لیکن جو پہلی والی کنڈیشن تھی اور اب والی کنڈیشن میں بہت فرق ہے. جو پہلے والا ڈپریشن تھا اور اب میں بہت چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں. اللہ نے مجھے اپنے قریب کرنا تھا. اب میں یہ سوچتی ہوں, میں یہ اب کوشش کرتی ہوں, یہ سوچ میرے اندر پیدا ہوتی ہے کہ میری زندگی کا اصل مقصد کیا تھا, اصل پرپس کیا تھا, واٹ از پرپس ان مائی لائف, کہ میں نے تو اللہ کی عبادت کرنی ہے, میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے, تو میں کس کام کی طرف تھی. الحمدللہ وہ چیز میری الحمدللہ اب کلیئر ہو رہی ہے اور چیزیں ٹھیک ہونا شروع ہو رہی ہیں. یہ تھا میری لائف کا شارٹ سرکل جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہوپ فلی آپ نے اس سے کچھ لرن بھی کیا ہوگا اور کہ اس کو انڈرسٹینڈ بھی کیا ہوگا کہ اللہ نے وہ جاب جو میرے لیے ٹھیک نہیں تھی, جس کو میں ٹھیک سمجھ رہی تھی لیکن ایکچوئل میں اس کے ساتھ ڈسٹرب ہو رہی تھی, اللہ نے ایک وسیلہ بنایا میری ہیلتھ کا ہی. مجھے جو انڈرسٹینڈ میں نے کیا ہے کہ میری ہیلتھ خراب ہونا ہی میرے لیے بہتری تھی, اور پھر اللہ نے مجھے اپنے قریب کرنا تھا, وہ بھی ایک وسیلہ بنا میری ایک دوست کا. پھر اللہ نے مجھے قرآن کے قریب کرنا تھا, اپنے قریب کرنا تھا, اور آج الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتی ہوں, پروٹیکشن فیل کرتی ہوں, پیسفل فیل کرتی ہوں, ڈپریشن سے باہر فیل کرتی ہوں, صحت کے لحاظ سے الحمدللہ اچھا فیل کرتی ہوں, صرف اللہ کی وجہ سے. یہ تھی شارٹ سٹوری جو میں نے آپ کے سامنے اپنی رکھی ہے. ٹھیک ہے, تھینکس ٹو آئی ایم. اسٹے ٹیونڈ فار مور اسٹوریز. 30 عورتیں 30 کہانیاں. جزاک اللہ خیر کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.